میں خانہ کعبہ کے سامنے کڑی دعا مانگ رہی تھی، وہی ایک لڑکا اپنی ماں کو حج کروانے لایا تھا۔ وہ اسے کندھے پر بٹھائے طواف کروا رہا تھا۔ تبھی وہ عورت اونچی آواز میں دعا کرنے لگی کہ جلد ہی میرا بیٹا مر جائے۔ میں یہ سن کر کانپ گئی کہ اس عورت سے پوچھا کہ تم اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ تو اس نے جو کچھ مجھے بتایا، اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی، کیونکہ اس کا بیٹا تو دراصل ہر سال کی طرح اس سال بھی حج کے لیے جانے والے لوگوں کا بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم نظر آ رہا تھا۔ جہاں تک نگاہ دوڑاؤ وہاں لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ حج بھی کتنی ہی خوبصورت عبادت ہے۔ دنیا کے تمام امیر غریب کالے گورے غرض ہر ایک میں فرق ختم کر کے رکھ دیتا ہے اور تمام لوگوں کو ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ کھڑے ہونے کا موقع دیتا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، بادشاہ ہو یا پھر فقیر، سب اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اور حج جیسے فریضے کو انجام دیتے ہوئے سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے بھی کئی سالوں سے حج پر جانے کا شوق تھا۔ دل تڑپتا تھا کہ کب موقع ملے اور میں حج کے لیے جاؤں، لیکن وہاں تک جانے کے لیے میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ میں ایک معمولی سی گورنمنٹ ٹیچر تھی، تنخواہ بھی بہت کم تھی۔ بہت کوشش کرتی تھی کہ بچت کر لوں، لیکن پورے گھر کی ذمہ داری میرے ہی کندھوں پر تھی۔ میرے ابا معذور تھے، اس لیے کوئی کام کاج نہیں کر پاتے تھے۔ گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی میں ہی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی گھر کا خرچہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ پہلے میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر نوکری وغیرہ کرتی، بہت سے اسکولوں میں بھی پڑھایا، اور جب میری پڑھائی مکمل ہو گئی پھر میں نے ایک گورنمنٹ اسکول میں جاب کرنا شروع کر دی۔ معمولی سی تنخواہ دے رہے تھے، معمولی اس لیے کیونکہ ایک تو مجھے پورے گھر کا خرچہ اٹھانا تھا، دوسرا ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ جتنے بھی پیسے ملتے کم لگتے تھے، لیکن گزارا تو کرنا ہی تھا۔ ساتھ میں گھر پر محلے کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی تھی۔ میرے باقی بہن بھائی بھی پڑھ رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ پڑھ لکھ کر وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے۔ اماں چاہتی تھی کہ میری شادی کی تیاری شروع کر دی جائے کیونکہ میری عمر ہو رہی تھی، مگر وہ اس بات سے بھی پریشان تھی کہ گھر کا خرچہ میں ہی اٹھاتی ہوں، شادی کے بعد کس طرح سے یہ سب ہوگا۔ میں بھی اسی بات کو لے کر ہر وقت ٹینشن میں رہتی تھی۔ اماں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ جب تک میرے بہن بھائیوں سے کوئی اس قابل نہیں بن جاتا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، اس گھر کا خرچہ چلا سکے، تب تک آپ میرے لیے رشتہ دیکھنا بند کر دے، میں تب تک شادی نہیں کر سکتی۔ اماں کہنے لگی، اگر میں نے وقت پر تمہاری شادی نہیں کی کوئی بھی رشتہ نہیں ملے گا بعد میں۔ ویسے بھی ہر کوئی مجھ سے یہی پوچھتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کب کریں گے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم تمہارا پیسہ کھانے کے لیے جان بوجھ کر تمہیں گھر پر بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اس سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں۔ لوگوں کا کام تو باتیں کرنا ہی ہے، کوئی بھی کبھی بھی ہماری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا ہے۔ میرا گھر میری ذمہ داری ہے، آپ سب کوئی غیر نہیں ہیں، میرے اپنے ہیں، تو میں آپ سب کے اوپر بوجھ کیسے ہوں اور آپ لوگ میرا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی باتوں کو مت سنا کریں، مجھے خوشی ملتی ہے اپنے گھر کا خرچہ اٹھا کر اور اپنے گھر کے لیے محنت کر کے۔ دوسروں کو ہمارے گھر کے حالات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ جب تک ابا ٹھیک تھے تب تک وہ اچھے سے گھر چلا رہے تھے۔ میرے سمجھانے پر اماں نے کہا، ٹھیک ہے لیکن تمہارے لیے رشتہ تو ڈھونڈنا ہی پڑے گا،
अभी मंगनी कर देते हैं, बाद में शादी करेंगे। मैंने अम्मा से कहा कोई भी इतनी देर इंतज़ार नहीं करता है, आप परेशान ना हो, जब शादी होनी होगी उस वक्त हो जाएगी। हो सकता है अभी शादी होना मेरे हक में बेहतर ना हो। मैंने अम्मा को तो किसी न किसी तरह से मना लिया था, लेकिन मोहल्ले और दीगर लोग जो मुझे जानते थे, जहाँ पर मुझे देखते इस मौजू को लेकर बैठ जाते थे। अगले साल में पूरी 25 की होने वाली थी और अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। लोग इसी बात को लेकर ऐसे परेशान हो रहे थे जैसे इस दुनिया में और कोई मसला ही ना हो रहा हो। पहले तो मैं लोगों की बातों पर कुछ भी नहीं कहती थी, फिर मैंने बहस करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इनकी आदत पड़ गई और मैं आगे से सिर्फ मुस्कुरा देती। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि सब लोग शादी को उम्र से क्यों मशरूत करते हैं। हालांकि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे भी मेरा मानना था कि हमारे माशरे में शादी इसलिए नहीं करवाई जाती कि एक सुन्नत है, बल्कि इसलिए करवाई जाती है कि एक रस्म है। वाकई में हमने इसे रस्म बना कर रख दिया है। अगर हम इस सुन्नत समझ कर ही करते तो सारी गैर शरई हरकतें और रस्में हम अपनी शादियों में न करते। ये एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिसे सुनकर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आजकल शादियां तो नाच गाना होना आम सी बात हो गई है। लगता ही नहीं है कि हम मुसलमान हैं और शादी हमारे दीन में एक सुन्नत है। लोगों के दौरे म्यार देख देख कर तो मेरा दिल ही ऊब गया है। इसलिए मैं किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी, ना ही अपने घर के मसाइल वगैरह किसी से शेयर करती थी। जो भी बात होती थी अपने तक रखती थी और अपने हर मसले को खुद ही हल करने की कोशिश करती थी। बाकी सब तो मेरी जिंदगी में ठीक ही चल रहा था, लेकिन अम्मा की परेशानी वही की वही थी। अब भी वो मुझे कहती थी कि कम से कम मंगनी ही कर लो, फिर शादी कर लेना, मगर मैं मना करती थी। मेरा सारा ध्यान अपने बहन भाइयों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने पर था। लेकिन फिर एक दिन अम्मा ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए अब रिश्ता ढूंढना शुरू कर रही हूँ। अब तुम मुझे मज़ीद इनकार नहीं कर सकती। ये कहकर उन्होंने रिश्ता करने वाली को फ़ोन किया और इससे कहा, अब मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो। बहुत से रिश्ते देखने के बाद अम्मा को एक रिश्ता समझ में आया तो अम्मा ने उन्हें हमारे घर पर बुला लिया। वो अकेला आदमी था, उसके माँ बाप नहीं थे, अकेला ही रहता था और अब शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। अम्मा ने इसके सामने अपने हालात साफ साफ बता दिए और कहा, हमारी बेटी ही इस घर का खर्चा चलाती है, या तो तुम अभी मंगनी कर लो और कुछ साल बाद शादी कर लेना, जब तक मेरे कोई और बच्चे कमाने के काबिल हो जाए, या फिर इसे शादी के बाद भी नौकरी की इजाज़त दे दो ताकि वो हमारे घर का खर्चा उठा सके। देखो बेटा, तुम्हें ये बात बहुत ही अजीब लग रही होगी और तुम्हें लग रहा होगा कि हम अपनी बेटी की कमाई खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे शौहर माजूर है और मुझे भी कोई हुनर नहीं आता, बच्चे छोटे हैं, हम में से कोई भी कमा नहीं सकता। मेरी बेटी ही है जो कमा रही है। वो इंसान बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसने अम्मा से कहा कि आप फिक्र मत करें, बल्कि मैं खुद भी आप लोगों की मदद किया करूँगा। यूँ अम्मा ने इस रिश्ते को पसंद करके रिश्ता भी पक्का कर दिया। मुझे भी वो रिश्ता पसंद आया था। एक दो बार मैंने इससे बात भी की। वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान लग रहे थे। यूँ हमारी शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। 2 महीने बाद ही हमारी शादी थी। इतनी जल्दी ऐसा हुआ था कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। शादी हो जाने के बाद भी मैं नौकरी करती थी और घर पर पैसे भिजवाती थी। मेरे शौहर ने कभी भी इस बात पर एतराज़ नहीं किया था, बल्कि कभी कभी तो वो मेरी मदद भी कर दिया करते थे और इस तरह से मदद करते थे कि मुझे महसूस भी नहीं होता था। इनकी अच्छाइयों की तो मैं गर्विदा हो गई थी। शादी के बाद वो मुझे कुछ दिन के लिए घुमाने भी ले गए थे। ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ रही थी कि कभी भी अपने लिए वक्त नहीं निकाला था और ना ही कहीं घूमने गई थी, ना तो स्कूल ट्रिप पर और ना ही कॉलेज ट्रिप पर। पहली बार अपने शौहर के साथ ही घूमने के लिए गई थी और मुझे शुमाली इलाका जात में ले गए थे।
وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی تھی کہ اتنے خوبصورت علاقے بھی ہمارے ملک میں موجود ہے۔ مجھے ویسے بھی اپنے وطن سے بہت محبت تھی اور مجھے تو ان لوگوں پر حیرت ہوئی تھی جو اپنے ہی وطن کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم نوکری کر کے تک جاتی ہو، اگر تم یہ نہیں کر پا رہی تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے گھر والوں کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو محبت سے دیکھا اور ان سے کہا کہ دیکھیے، آپ کی بات میں سمجھتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو میرا خیال ہے، لیکن وہ میرے گھر والے ہیں اور اماں کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی کہ آپ ان کا خرچ اٹھائیں۔ ویسے بھی میرے بڑے بھائی کا کالج اس سال ختم ہو جائے گا اور وہ ایک نوکری بھی ڈھونڈ چکا ہے، ادھر سے اسے اچھی تنخواہ مل رہی ہے، تو میں اپنی نوکری چھوڑ دوں گی۔ میرے بھائی نے خود مجھ سے یہ بات کہی ہے۔ میرے شوہر یہ سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ اچھی بات ہے، ورنہ تمہاری اماں بھی ہمیشہ اس بات پر پریشان رہتی ہے کہ تم کما کر دے رہی ہو، لیکن مجھے تم سے حد سے زیادہ پیار ہے۔ تم جس طرح سے اپنے گھر والوں کا خیال رکھتی ہو، میری زندگی میں ایک نعمت بن کر آئی ہو۔ اپنے شوہر کی محبت پر تو میری آنکھیں بھیگ گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب میرے بھائی نے نوکری کرنا شروع کر دی اور مجھے تسلی ہو گئی کہ گھر کا خرچہ آرام سے چل رہا ہے، تو میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ اب میں پورا وقت گھر پر رہتی اور گھر کے کام کاج کرتی۔ مجھے بہت سی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اور اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے بہت سی کتابیں خریدی اور فارغ وقت میں بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے صبح آفس جانے سے پہلے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں آج ایک سرپرائز دوں گا، تم یقیناً بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر وہ مجھے کون سا سرپرائز دینا چاہتے ہیں، ایسی کیا بات ہو سکتی ہے۔ پورا دن میں اسی بارے میں سوچتی رہی۔ مجھے بےتابی سے انتظار تھا کہ کب شام کو آفس سے واپس آئیں گے اور مجھے سرپرائز کے بارے میں بتائیں گے۔ جب شام ہوئی تو میرے شوہر واپس آئے۔ میں فوراً ان کے پاس آئی، انہیں پانی وغیرہ دیا، پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی سرپرائز دیں گے، اب بتائیے نا کون سا سرپرائز ہے، اب بتائیے نا کون سا سرپرائز تھا۔ میں پورا دن اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم بھی کتنی پاگل ہو، بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیز پر خوش ہو جاتی ہو۔ اچھا دیکھو، تم ہمیشہ سے حج پر جانا چاہتی تھی نا، تو میری کمپنی نے کچھ لوگوں کو چنا ہے، تو اس سال کمپنی کی طرف سے حج پر جائیں گے، سارا خرچہ کمپنی ہی اٹھائیں گے اور ان لوگوں میں میرا نام بھی آیا ہے۔ اب تم تیاری کر لو، ہم جلد ہی حج کے لیے جائیں گے۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اتنے سالوں کا خواب اب سچ ہونے جا رہا تھا۔ میں نے اللہ کا بے حد شکر ادا کیا، اس نے ایک وسیلہ بنا دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسا موقع بھی ملے گا۔ میں اور میرے شوہر ہم دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے اور بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اس نے ہمیں ایسی سعادت سے نوازا۔ میں نے جلدی تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ اماں کو بھی فون کر کے بتا دیا کہ ہم حج کرنے جائیں گے۔ وہ بھی سن کر خوش ہوئی اور دعائیں دینے لگی۔ جانے سے پہلے میں اماں ابا سے ملنے کے لیے آ گئی۔ ابا بار بار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری بہت خواہش تھی کہ میں بھی حج پر جاؤں۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ اچھی امید رکھیں، ایک دن آپ کو بھی موقع ملے گا، میں آپ کے لیے بہت دعائیں کروں گی۔ سب سے مل کر ہم لوگ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ مجھ سے تو اپنے جذبات سنبھالے ہی نہیں جا رہے تھے۔ جب ہم سعودی عرب میں پہنچے تو خوشی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم ایک اچھے سے ہوٹل میں رکے تھے اور جب میں نے پہلی بار خانہ کعبہ کی طرف نگاہ کی تو میرے جذبات بالکل ہی الگ ہو گئے تھے۔ میں صرف سوچا کرتی تھی کہ خانہ کعبہ جاؤں گی اور آج اپنی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ کو دیکھ پا رہی تھی۔ اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر میرا دل بہت ہی دعائیں کر رہا تھا، میرے ہونٹوں سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ میں نے اپنے ابا کے لیے بھی بہت سی دعائیں کی۔ پھر ہم واپس ہوٹل میں آ گئے۔ جیسے جیسے میں وہاں عبادت کرتی تھی ویسے ویسے میرا دل بہت ہی زیادہ نرم ہو جاتا تھا۔ میرا دل کیا کہ کاش میں زندگی
सारी जिंदगी यहीं पर रह पाऊं। मैं जानती थी कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे यादगार दिन बनने वाले थे। एक दिन मैं खाना काबा के सामने खड़ी अल्लाह के हुजूर दुआएं मांग रही थी। तभी मैंने देखा एक नौजवान एक बूढ़ी औरत को अपने कंधे पर बिठाए तवाफ करवा रहा था। ये मंजर देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कितना नेक बेटा है, अपनी माँ को कंधे पर बिठाया तवाफ करवा रहा है। लेकिन फिर अचानक ही मैंने इस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनी। वो ऊंची आवाज़ में दुआ कर रही थी कि इसका बेटा मर जाए। ये सुनकर मैं तो कांप गई। कोई माँ अपने नेक बेटे के बारे में ऐसी बददुआएं कैसे कर सकती है, और वो भी खाना काबा के सामने। मैं फ़ौरन इसी परेशान हो गई कि आखिर क्या हुआ है जो एक माँ ऐसी बददुआएं कर रही है। मेरे लिए ये बहुत ही हैरत का मकाम था। इस पास मौजूदगी देखकर लोग भी इस औरत को हैरत से देख रहे थे कि आखिर अपने बेटे के बारे में ऐसे क्यों कह रहे हैं और उसके लिए ऐसी बददुआएं क्यों कर रही है। मगर मैंने देखा कि इस नौजवान को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस खामोशी से अपनी माँ को कंधे पर बिठाए तवाफ करवा रहा था। मैं अपने शौहर के साथ वापस होटल में गई और उन्हें सारा वाक़या बताया। मेरे शौहर ने कहा, न जाने ऐसी क्या बात है जो ऐसी दुआएं कर रही थी, ये तो बहुत ही तहज्जुब की बात है। मैं फिर बाकी पूरी रात इसी बारे में सोचती रही। अगले दिन दोबारा मुझे खाना काबा में वही औरत बैठी नज़र आई। आज भी वो दुआ कर रही थी। मुझे लगा कि वो दोबारा से अपने बेटे की मौत की दुआ कर रही होगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज जाकर इस औरत से पूछूं आखिर वो अपने बेटे के लिए ऐसी दुआ क्यों कर रही है। तभी मैंने इसके करीब चली गई और इससे कहने लगी, माँ जी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? वो बोली, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मैंने कहा, कल मैंने आपको देखा था, आपका बेटा आपको कंधे पर बिठाए तवाफ करवा रहा था और आप उसी के कंधे पर बेटी पर दुआएं दे रही थी मेरा बेटा मर जाए। आखिर क्यों? आखिर आपके बेटे ने ऐसा क्या किया है जो आपके मुंह से अपने ही बेटे के लिए ऐसी बददुआएं निकल रही थी? मेरी बात सुनकर इस औरत की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर इसने मुझसे कहा, बेटी, मैंने बहुत ही मजबूर होकर ये दुआ की थी। ये बददुआ नहीं बल्कि दुआ थी। मैं जानती हूँ कि सब लोग हैरान हो रहे होंगे मैं अपने बेटे के लिए ऐसी दुआ क्यों कर रही हूँ। कोई माँ ऐसी दुआ कर भी नहीं सकती, लेकिन मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है। इसकी हालत इतनी ख़राब है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। दरअसल मैं पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखती हूँ और एक छोटे से गांव में रहती हूँ। हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं और रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे 2 ही बेटे हैं। बड़ा बेटा जो कल मुझे अपने कंधे पर बिठाए तवाफ करवा रहा था और दूसरा बेटा बहुत ही लाडला और प्यार से हमने इसे पाला था। एक दिन गांव में खेलते खेलते वो गिर गया और इसे चोट लग गई। खून ज़्यादा बह गया और हम इसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने इसकी मरहम पट्टी की और कहा वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका जख्म ठीक ही नहीं हो रहा था। मुसलसल इलाज के बाद भी कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। मेरा बेटा जो हंसता खेलता भागता दौड़ता था, अचानक से बिस्तर से लग गया। हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई भी इसकी बीमारी को समझ नहीं पा रहा था। ना तो वो चल फिर सकता है और ना ही कुछ बोल पाता है। इसकी टांग पर आने वाले जख्म इतना बड़ा हो गया कि पूरी टांग काटनी पड़ी। ऐसी अजीब बीमारी इसके जिस्म में दाखिल हो गई है जिसे डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं। इस बीमारी की वजह से वो पूरी रात दर्द से तड़पता और चलाता रहता है। हम सब ने बहुत दम करवाया, इलाज करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा बेटा इतनी तकलीफ में है और मैं इसकी चीख और तड़प देखकर बेबस सा महसूस करने लगी हूँ। मेरा दिल पटने को आता है। मैं तो अल्लाह से दुआ करती कि मेरी जान ले ले और इसे बख्श दे, इसको सेहतयाबी अता कर दे, लेकिन अब तक वो ठीक नहीं हुआ। इसी दौरान मेरे शोहर की भी वफात हो गई। अब तो मैं बिल्कुल ही तन्हा हो गई। घर में मुलाजमों का ढेर है, वो सब इसका ख्याल रखते हैं। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खाना काबा में आकर अपने बेटे के लिए दुआ मांगूं कि अल्लाह इसे सेहतयाब कर दे। मैं जब यहाँ आई तो इसके लिए दुआ मांगी तो इसी रात मुझे गांव से मुलाजिम का फ़ोन आया कि वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, इतना तड़प रहा है कि इससे मौत लग रही है।
میری حالت پھر سے خراب ہو گئی اور پھر میں نے اپنا جی کڑوا کیا اور اپنے بڑے بیٹے سے کہا مجھے خانہ کعبہ کے پاس لے جاؤ، میں وہاں جا کر دعا کروں گی کہ اگر اس کے لیے موت بہتر ہے تو اللہ اسے موت دے دے، لیکن اس تکلیف سے اسے نجات مل جائے۔ دیکھو میں ماں ہوں اور ایسی دعا کر رہی ہوں اپنی ہی سگی اولاد کے لیے، میرا دل کتنا تڑپ رہا ہوگا یہ صرف میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ اس عورت کی داستان سن کر تو میری بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کوئی ماں اپنے سامنے اپنے اولاد کو اتنی تڑپ اور تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میں نے اس عورت کو سمجھایا کہ تم امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو اور اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا مت کرو، بس اس کی صحت یابی کی دعا کرو، دیکھنا وہ جلد ہی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں جتنے دن تک وہاں رہی روزانہ اس بوڑھی عورت سے ملتی اور اسے تسلی دیتی اور خود بھی اس کے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی۔ جب ہم یہاں سے واپس پاکستان آنے لگے تو اس عورت نے کہا تم مجھ سے میرا فون نمبر لے لو، مجھ سے رابطے میں رہنا، ہو سکتا ہے کبھی ہماری ملاقات ہو جائے۔ تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، مجھے بہت حوصلہ دیا اور امید دی۔ میں روزانہ اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتی رہی ہوں۔ پھر ہم لوگ واپس پاکستان آ گئے۔ پاکستان آ کر میں اس عورت کے بارے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے اس کا بیٹا اب کیسا ہوگا۔ جب سے ہم واپس آئے تھے اس نے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ میری بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں خود سے رابطہ کروں، کیا پتا اسے یہ بات اچھی نہ لگے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھے اور میرے شوہر کو جب یہ بات پتہ چلی تو ہم دونوں خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ انہی دنوں میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی تو پتہ چلا کہ دوسری طرف وہی بوڑھی عورت تھی جو مجھے خانہ کعبہ میں ملی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں فوراً سے خوش ہو گئی اور اس سے کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا اب کیسا ہے؟ اس عورت کی آواز سے مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں حج سے واپس آئی اور گھر میں اپنے بیٹے کو دیکھا تو مجھے پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا اور نہ جانے کس طرح سے اس کی بیماری ختم ہوتی گئی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو پا رہا ہے، اس سے تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ تو معجزہ ہوا ہے، کچھ ہی وقت میں وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کی تھی کہ تم اس دن اگر مجھے امید نہ دلاتی تو شاید میں اپنے بیٹے کو کھو چکی ہوتی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے ہمیں اچھی کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا اور بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کبھی کبھی ہم انسان کتنے مایوس ہو جاتے ہیں اور خود کو بہت ہی بے سکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اگر ایسے وقت میں ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوتا ہے۔ جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا اور کہا اس بوڑھی عورت کی کال آئی تھی، اب اس کا بیٹا بالکل صحیح اور صحت یاب ہو گیا ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر پر دعوت پر بلایا ہے، کچھ دن میں ہم اس کے گھر جا کر اس سے ملیں گے کیونکہ دعوت سے انکار کرنا غلط بات ہوتی ہے۔ میرے شوہر بھی راضی ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد ہم اس عورت کے گاؤں گئے۔ ان کی بہت بڑی حویلی بنی ہوئی تھی، وہ ہمارے استقبال کے لیے دروازے پر پہلے سے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اتنے پیار سے مدعو کیا تھا کہ میں منع نہ کر سکی۔ ہماری یہ ملاقات بہت ہی اچھی رہی، اب اکثر ہم اس سے ملنے گاؤں جاتے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں نے ایک سبق سیکھا کہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں اور لازم نہیں ہے کہ ہر انسان بہت ہی زیادہ اچھا اور معصوم ہو یا پھر کوئی انسان بہت ہی زیادہ برا ہو، کیونکہ اچھائی اور برائی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے اور یہ ایک انسان کے اوپر محصر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کی اچھائی کو زیادہ باہر لائے یا پھر اپنے اندر کی برائی کو یہ وہ اپنی مرضی سے منتخب کرتا ہے اور پھر اس کا عکس بھی ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔